کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اب ذرا مقابلے کی نوعیت دیکھیں، ایک طرف 2 گھوڑے ہیں، 6 ضلع ہیں اور 8 تلواریں ہیں، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، گھوڑے بھی زیادہ ہیں، 3 گنا زیادہ بڑی طاقت ہے جس کا کوئی جوڑ اور کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ مگر میرے کریم نے تو مہربانی فرمائی، جب عنایت کی تو اس کی عنایت کی وجہ سے دنیا کی آنکھ نے ایک ایسا نظارہ دیکھا کہ قرآن جب بھی اس کو بیان کرتا ہے ایمان والے اشک کر اٹھتے ہیں۔ وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جنہوں نے روزے کی حالت میں فاتح کشی میں اپنے گھروں کو چھوڑا، وہ ظاہری 313 تھے مگر ان کے جذبے، ان کی محبت، ان کی آقا کریم سے ایمان کی علامت سے جو عشق کا جذبہ تھا وہ اس قدر بلند تھا کہ وہ قدم اٹھاتے اور قرآن ان کی گواہیاں دیتا تھا۔ آپ سورہ عادیات پڑھیں، قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ محبوبہ ہمیں قسم ہے ان کی کہ جو ان گھوڑوں پر سوار ہونے والے ہیں، اور پھر فرمایا ہمیں قسم ہے ان گھوڑوں کی جن پر سوار ہو کر یہ سفر کرتے ہیں، ان کے نظروں میں جو مٹی لگتی ہے مجھے اس کی قسم۔ پھر فرمایا محبوبہ نظریں تو بڑے اوپر لے گئے، جو قدم زمین پر لگتے ہیں، لگ کر جو زمین اور ان کے درمیان نگر پیدا ہوتی ہے اس سے جو چنگاریاں اٹھتی ہیں تیرے رب کو اس کی قسم ہے۔ ذرا غور کیجیے، سوار کی قسم ماننے اور سمجھ میں آتی ہے، گھوڑے کی قسم سمجھ میں آتی ہے، جو بیٹھنے والا جس کے صدقے آیا وہ سمجھ میں آتا ہے، مگر جب بات کی کہ جو رگڑ پڑتی ہے، جو چنگاریاں ان سے اٹھتی ہیں، ان کی قسم ہے۔ ذرا غور کیجیے، جب اس محبوب کی محبت میں آپ تلوار سیدھی کریں، راہ میں لڑنے کے لیے نکلے، آپ تو وہاں پر لگے جہاں پہ آپ کے قدم پڑے، رب زمین اور حصے کی قسم کھا رہا ہے۔ اور محبت کسے کہتے ہیں، اور عطائیں کسے کہتے ہیں، اور یہ امت کیا چاہتی ہے اس حبیب سے، اور یہ کیا مانگتی ہے اس کریم آقا سے۔ اتنے گناہوں کے باوجود میرے حبیب نے پردہ پوشی بھی کی، میرے حبیب نے نگاہ رحمت بھی فرمائی، اور پھر جب میرے کریم طائف کو تشریف لے گئے، میرے کریم سے صحابہ نے عرض کیا آقا آپ کو کیا چیز زیادہ تنگ کرتی ہے، جو یاد آئے تو آپ رنجیدہ ہو جائیں۔ میرے کریم فرمانے لگے جو طائف میں بچوں نے پتھر مارے تھے جب یاد آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور پھر صحابہ پوچھنے لگے حضور وہ کیوں؟ فرمایا بس وہ اسلام کا کڑا وقت تھا، مگر آج یہ وقت ہے اسلام کو اللہ نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ اگر یہ اسلام میں رہنے والا مسلمان، یہ ایمان کا جذبہ رکھنے والا سرکار کا غلام جہاں پر اکیلا کھڑا ہو جائے، قرآن ان کے لیے گواہیاں دیتا رہا یہ 100 کے برابر ہے۔ پھر جب جگہ کمی ہوئی کہا یہ 50 کے برابر ہے، پھر دیکھو کہا نہیں یہ 20 کے برابر ہے۔ پھر آخر جب ایمان اور رہ گیا، کم رہ گیا، بات ہم جیسے لوگوں پہ آ گئی تو کہا تم 1 صرف 2 کے برابر ہو۔ ذرا غور تو کر، مقام تیرا کیا تھا، تو کہاں پہ آ گیا ہے، تجھے ملا کیا تھا، تو نے کیا گوا لیا ہے۔ اگر تو اس بات پر غور کرنے لگے تو اقبال کہتا ہے نا کہ ارے آج بھی فرشتے آ سکتے ہیں تیری نصرت کو قطار اندر قطار۔ کیوں؟ تو پہلے شرط بھی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو آ سکتے ہیں آج بھی رتوں سے قطار اندر قطار۔ پھر شرط تو ہے نا، فضا تو ویسی پیدا کر، محبت تو ویسی کر۔ وہ فاتح کش بھی تھے، وہ غریب بھی تھے، ایک وقت روٹی کھانے والے تھے، کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے پانی پی کر روزہ رکھا ہوا تھا، مگر پھر بھی اس بات کی فکر نہیں تھی کیونکہ انہیں اعتماد تھا، انہیں پتا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئن نفس کے ساتھ آئے تھے، پھر اس رب پر توکل کر کے آئے تھے کہ جن کی ڈوریاں اس پر ہوتی ہیں وہ ڈوب نہیں سکتے، وہ گر نہیں سکتے۔ اور پھر ایک بات اور بھی اہم ہے نا، اس کا سہارا تو ہے ہی ہے،
مگر ساتھ آقا کی نسبت جڑ جائے تو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب صحابہ سے بات کی نا کہ لڑنے کے لیے چلیں تو عرض کرتے ہیں آقا جو آپ کا حکم اللہ کا حکم آ گیا جی۔ صحابہ کہتے ہیں اس رات میرے کریم نے سجدے میں سر رکھا، میرے کریم روئے، اور آپ کہتے ہیں کہ جب ان کے منہ سے ان کی زبانی پاک سے لفظ نکل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، مالک نے قبول فرمائے، پھر ایسا رنگ بدلا وہ زمین جو لیب کے ساتھ بنی ہوئی تھی جس پر کھڑا نہیں ہوا جا سکتا تھا، اللہ نے آسمان سے بارش عطا کی، وہ زمین سخت ہو گئی۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد شروع کی، میرے ان کی طرف سے کام نوالیاں شروع ہوئی، پھر فرمایا تم ڈٹے رہنا، تم تگڑے رہنا، ہم مدد ایسے کریں گے دنیا کی آنکھ ڈھک رہ جائے۔ بارش کی موسم بدلا، گرمی کی شدت میں کمی آئی، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا یہ فاقہ کش بھی ہے، یہ غریب بھی ہے، اور آقا نے عرض کی مولا اگر آج یہ مٹھی پر ہار گئے تو تیرا حبیب ڈر جائے گا، تیرے محبوب کو شکست ہو جائے گی، مگر تیرا حبیب یہ جانتا ہے کہ تو کبھی سے شکست نہیں ہونے دے گا۔ یقین کا تعلق دیکھیں، محبت کا رشتہ دیکھیں کہ میرے کریم نے جب یہ لفظ فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں جب یہ لفظ پہنچے تو ہم نے فرمایا محبوبہ فکر نہ کریں، مدد کریں گے، مہربانیاں فرمائیں گے، یہ جو تھوڑے ہیں ان سے ایسی آپ میں کفار کو شکست دیں گے کہ قیامت تک یہ لوگ دھگ رہ جائیں گے۔ میرے کریم رات کو اٹھے، میدان جنگ کا جائزہ لیا، ہاتھ میں کاسا پکڑا ہے، چھڑی پکڑی ہے، ایک جگہ پہ نشان لگایا، یہاں پہ گجید مرے گا، یہاں پہ کام مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا۔ سرکار کے غلام راوی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ نے دیکھا کہ جہاں جہاں جیسے جیسے میرے جذبات کے منہ مبارک سے لفظ نکلتے رہے، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہوتے رہی۔ ارے ذرا غور تو کیجیے، فرمایا ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں کریم نے فرمایا جیسے جیسے فرمایا، گردنیں بھی کٹی، وہ لعین مرے بھی، گرے بھی، اور پھر ہم دیکھتے بھی رہے، اس کا بھی شکر کرتے، محبوب پر مان بھی کرتے کہ سونیا تیرا شکر ہے کہ تم نے ایسا محبوب بھیجا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے صحابی تین انداز بڑے کمال کے تھے، اور ہماری خواہش کیا ہے ہم آقا سے محبت کریں، آقا سے پیار کریں، آقا پر قربان ہو جائے، آقا پر لٹ جائے۔ ہر امتی کا یہ عقیدہ ہے کہ کبھی موقع ملے تو لٹ جاؤں، مر جاؤں اسلام پر، کیونکہ تو میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ضرور سیلے ملتے ہیں، میں اور آپ ہی نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس محبوب کی شان پر لٹنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ تیر انداز تیر چلانے کے لیے بیٹھے ہیں، میرے کریم تیر پکڑتے ہیں، ہاتھ میں پکڑاتے ہیں اور فرماتے ہیں ذرا چلاؤ، میں اور میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ میں اور آپ عقیدہ یہ رکھ رہے ہیں کہ اس محبوب پر لٹ جائیں۔ ذرا غور کریں جس کریم نے جس غلام کو یہ فرمایا ہوگا میں محمد اور میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، وہ غلام کتنا کمال کا ہوگا، اس غلام کی شان کیا ہوگی، یہ مرتبہ ملا کیسے، یہ مقام ملا کیسے، کیونکہ ان کا یقین بڑا پختہ تھا۔ وہ لوگ جب گھروں سے نکلتے، جب گھروں میں جاتے، جب بچوں سے ملتے، بچوں میں بیٹھتے، اپنی بیویوں سے بارے گفتگو ہوتے، ان کی زبانوں پر صرف ایک ہی ہستی کا ذکر خیر ہوتا، مصطفیٰ کا نام۔ اپنے بچوں کو بتاتے میرا حبیب ایسا ہے، میرا حبیب ایسا ہے، اپنی بیوی کو بتاتے میرا حبیب ایسا ہے، کیونکہ ہم نے جب بنایا ہی کمال ہے، قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ آیا ہی کمال ہے، وہ بنا ہی کمال ہے، کیونکہ کوئی مصر نہیں ڈھونڈن دی، چپ کر مہر علی اتھا جانی بولن دی، بنایا ہی کمال ہے، کیونکہ صحابہ کیوں نہ لوٹتے، صحابہ کیوں نہ قربان ہوتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام حضرت زیاد بن ثقف رضی اللہ عنہ، آپ سرکار کی بارگاہ میں، اب آپ کو زخم لگے، زخموں سے چور ہے اور وہاں دور پڑے ہیں، اور دل میں خیال کرتے ہیں کاش کہیں ایسا ہو۔ اسی طرح
میں آقا کو یاد کروں اور میرے قریب آیا. اب یہ دل میں خیال کر رہے ہیں. میرے قریب نے دور سے اشارہ فرمایا صحابہ زیاد کو لے کے آؤ. صحابہ نے اٹھا کر قریب کے قریب لائے. اب زخم اتنے ہیں کہ یہ پتہ چل رہا ہے زندگی ختم ہونے والی ہے. جب قریب لائے گا تو سرکار نیچے بیٹھے, میرے قریب میں سر پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا زیاد کیا مانگتا ہے. آپ نے خود کو گھسیٹ کر اپنا سر آقا کے قدموں پر رکھا. آپ اس روایت کا کبھی مطالعہ کریں آپ دھڑ رہ جائیں گے کہ غلاموں نے کس قدر محبت آقا سے فرمائی. گھسیٹ کر اپنے چہرے کو آقا کے قدموں پر ملا. اس کے قدموں کا دھوم ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جب رگڑا اور عرض کی آقا آج اگر ایک مہربانی فرما دے کہ یہی میرا سر آپ کے قدموں پر پڑا ہو, میں رگڑ رہا ہوں اور میری روح پر وار کر جائے, آپ کا بڑا احسان ہوگا. میرے کریم نے جب یہ دیکھا, میرے کریم فرمانے لگے صحابہ دیکھو میرا غلام کس قدر مجھ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو اس کی ادا بڑی پسند آئی ہے. جب جذبہ ایمانی ایسا ہو, جب مہربانیاں کرنے والا محبوب مصطفیٰ ہو تو پھر اللہ تو مدد فرماتا ہے. تو بار بار کہتا ہے کہ ارے تم آؤ اس دربار میں, تم آؤ اس محبوب کے در پر, آؤ ان کے قدموں میں. میں تمہیں خالی نہیں لٹاؤں گا, میں تمہیں تنگی نہیں دوں گا, بلکہ تمہاری تنگ دستیوں کو راحتوں میں بدل دوں گا, تمہاری مصیبتوں کو راحتوں میں بدل دوں گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام ہیں. آپ جہاں پر جانے سے پہلے عرض کیے حضور ہمیں بھی ساتھ لے جائیں, ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. میں کن ہستیوں کا ذکر کروں یا ان شہزادوں کا ذکر کروں جنہوں نے ابو جہل جیسے لعین کو ڈھا دیا. عمریں چھوٹی تھی مگر جذبہ ایمانی بہت بڑا تھا. آج بھی جب آپ جنگ بدر کا ذکر خیر کریں تو حضرت جلیل مرتضیٰ کی ذات کا ذکر آپ کو آوازیں نظر آئے گا. وہ ہستی کہ جنہوں نے جب تلوار اٹھائی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کے تلوار اٹھانے پہ ناز کیا, ان کا تلوار چلانا پسند کیا. اگر صدیق جیسی ہستیاں اٹھیں, عثمان پاک جیسی ہستیاں اٹھیں, غور تو کریں سرکار کے وہ کمال غلام جہاں جہاں دھی کو ضرورت محسوس ہوئی یہ غلام کھڑے ہوئے, ہر وقت ساتھ کرے تھے. پھر کریم نے بھی ان کے ناز اٹھانے میں کسر نہیں چھوڑی. اگر تکلیف علی مرتضیٰ کو آئی تو کریم آگے بڑھے, اگر صدیق کو عمر جھڑک دے تو کریم آگے بڑھے اور فرمائے عمر ٹھیک ہے وہ غلطی پر تھا مگر اسے جھڑکنا نہیں, اسے جب کوئی جھڑکتا ہے تیرے محمد کا دل کرتا ہے. ارشاد بھی ایسی غلام تو قربان ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں, مگر جس پر آقا قربان ہو اس کا غلام کیسا ہے, جس کے بارے میں آقا دعا کریں اس غلام کا غلام کیسا ہے. نوکر تو کمال ہوتا ہی ہوتا ہے, اگر آپ بتائیں جس کا مالک ذکر کریں, اس کے بارے میں بات مالک کریں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب میدان بدر میں گئے اللہ نے مہربانی فرمائی, فرشتے بھی عطا کیے. قرآن کہتا ہے ہم نے فرشتوں کے ذریعے ملائکہ کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی. اب وہ لوگ بھی آج تک مانتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا, کیسے ہوا, وہ گردنیں کیسے کٹی, تلواریں چلتی نظر نہیں آئیں مگر گردنیں کٹتی نظر آئیں. تو میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, حضرت چشتی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ کہتا ہے ڈٹھی یاد ہاتھ تلوار بھی نہیں پر خالی جانتا وار بھی نہیں. تو اب بات یہ ہے, بات تلوار بازوں کی نہیں, بات دنیا داروں کی نہیں, بات آمنہ کے لال کی تھی. کیونکہ میرے رب کو پتا تھا کہ جو کھڑا ہے وہ میرا حبیب ہے, اگر اس کی نگاہ خالی چلی گئی تو لوگ باتیں کریں. خالی کیسے ہی آ سکتی تھی, تو رب نے قربت اتنی عطا کی, رب نے محبت اتنی فرمائی کہ جب اس حبیب کا ذکر خیر کرے انسان کا دل راضی ہو جاتا ہے.
وہ بے سکونی کا جو عالم ہے وہ سکون میں بدل جاتا ہے. اب وہ بچے آقا کی بارگاہ میں آئے, آقا ہمیں بھی لے جائیں. فرمایا ادھر بھی چھوٹے ہو, ابھی عمر زیادہ نہیں ہے, چھوٹے ہو. عرض کی آقا عمر تو چھوٹی ہے مگر محبت تو رہتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے بھائی مان لیتے, چلو ایک کام کرو, کشتی کرو, جو جیت گیا اسے لے جائے. اب آپ نے کشتی کی, جب کشتی کی تو بڑے بھائی کے کام میں کہنے لگے تجھے تو پہلے ہی قبول کر لیا ہے, اگر آج تو ہار جائے تو بڑا احسان ہوگا. اگر آج تو ہار جائے تو بڑا احسان ہوگا. جتن جتن ہر کوئی کھیلے تو ہار کھیل فقیرہ, جتنے نام کوٹی پیسی ہارے نام نہیرا. جب یہ بات سنی تو ان کے اشکبار ہے. اب آقا بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں, اور اب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا یہ نبی کے غلام کر کیا رہے ہیں, یہ معاملہ کیا ہے. عرض کرم فرماتا ہے ارے دیکھو تو صحیح, ابھی تو بات شروع ہوئی ہے, ابھی ان عاشقوں کا انداز دیکھنا تو ملا سکو. لڑائی ہوئی, بڑا بھائی ڈہ گیا, زمین پر گر گیا. میرے آقا کی لبوں پر مسکان آئی, میرے کریم مسکرائے, مسکرا کر فرمایا چلو تم بھی میرے ساتھ چلو. اللہ نے فتح عطا کر دی. تمام صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آئے گئے. میرے کریم یوں کھڑے ہیں, فرمایا میرا ایک غلام نہیں آیا, میرا ایک غلام نہیں آیا. آقا سبھی آ گئے, اتنے تو شہید ہی نہیں ہوئے, اتنی تو تنگی ملی نہیں. فرمایا نہ وہ جو میرے سامنے لڑ کر جیتا ہے وہ کہاں ہے, وہ ہستی کدھر ہے, لاؤ اس کو. سیاپا جب لینے گئی تو کان الگ ہے, بازو الگ ہے, جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں, اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بائیں پسارے کھڑے. فرمایا لاؤ اسے ادھر لے کے آؤ. سیاپا کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ عالم دیکھا تو چیخ اٹھے کہ آقا عمر میں چھوٹا تھا مگر بازی لے گیا, اس جیسے مقدر کس کے جس کو آمنہ کی لال کی باتیں سزا ہے. ہم نے زندگی میں کیا کیا, صرف چین ہو گیا. ہم نے زندگی میں کیا پایا, اگر نماز پڑھی تو ساتھ میں لوگوں کو تعلیم دی, اگر حج کیا تو ساتھ میں لوگوں کو باتیں کی. یاد رکھیے اللہ سے معافی مانگا کریں اور ایسی عبادت طلب کریں جس میں تکبر نہ ہو, جس میں ریاکاری نہ ہو. ایسی دولت مانگیں جس میں اس کے در سے دوری نہ ہو. دولت بھی وہ کمال کی جو ان کے نام پر لگے, زندگی بھی وہ کمال کی جو ان کے نام پر مٹے. یاد رکھیے اگر ان کی ذات کے بغیر آگے بڑھیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا. نمازیں بیکار جائیں گی, اذانیں بھی بیکار جائیں گی. اگر ان میں خلوص چاہتے ہیں, اگر یہ جو آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں پڑھ نہیں پاتے, کوشش نہیں, اگر ان کی قبولیت چاہتے ہیں تو پھر در مصطفیٰ سے لو لگائیں. قسم خدا کی پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کی زمین پر لگے گی اور عرش کرم اس کو قبول فرما دے گا. دعا ہے اللہ توفیق عطا فرمائے. آخری دعوانا